ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے متعلق سلسلہ وار گفتگو بفضلہ تعالی جاری ہے۔ صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قدر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور آج اسی سلسلے کی چوتھی کڑی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق اختصار اور کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بے شمار فضائل، مناقب ارشاد ہوئے ہیں، یہاں تک کہ سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جتنی فضیلتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وارد ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں، اتنی فضیلتیں کسی دوسرے صحابی کے حق میں بزبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے وارد نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہیں سے مغالطہ لگ گیا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کرنے لگ گئے، اور غلو اتنا ہوا کہ بعض نے انہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دی، بعض نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دی۔ اب بعض بدبختوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ در حقیقت نبی علی تھے، نعوذ باللہ جبریل سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے وحی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دی۔ اب بعض لوگوں نے اس سے بھی آگے کا معاملہ کیا، وہ آپ لوگ جانتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، زبان میں اتنی جرأت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ بہت سونے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا مقام دیا، اور بہت سونے اس سے بھی آگے کا مقام دے دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق کیا سچی باتیں ہیں، حقیقت میں کون سی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک آپ کے حق میں وارد ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا باتیں جو آپ کے حق میں کہی جاتی ہیں وہ سچ ہیں، ان کی کتنی حقیقت ہے، اس سلسلے میں ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایسے بہت سے اشکالات جس کی وجہ سے لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بڑھاتے ہیں، دوسرے صحابہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، یا اسی سلسلے سے دوسرے صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، ان باتوں کی کتنی حقیقت ہے، اس کا کتنا جواز ہے، یہ باتیں کس قدر درست ہیں، آگے کے سلسلے میں ہم وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جس قدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت اہم ہے، اسی قدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑے کچھ مسائل بھی اہم ہیں، جن کے متعلق حقیقی معنوں میں واقفیت ہونا ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، وگرنہ ان دنوں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے اہل السنہ والجماعہ کے جو نوجوان ہیں، جو حقیقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا احترام کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے والے ہیں، کچھ دوسرے گروہ انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے متعلق اشکالات میں ملوث کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایسے شبہے ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان سیدھی راہ پہ رہتے رہتے وہاں سے بھٹکنے کے لیے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حالات، واقعات اور بے شمار تجربات ہمارے سامنے ہیں، تو اسی پیرائے کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آگے کے درسوں میں اس سلسلے میں بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ ان باتوں کی کتنی حقیقت ہے، یہاں سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس پہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے۔
ہمیں اس میں کتنا ملوث اور انوالو ہونا چاہیے اور کس قدر ہمیں ان مسائل سے خود کو دور رکھنا چاہیے، ان مسائل پر بھی ہم آگے چل کر انشاءاللہ بإذنہ تعالی گفتگو کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جو کچھ کہیں قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں اور آپ کی منقبتوں میں یہ بات اول الذکر ہے، سب سے پہلے بیان کیے جانے کے قابل ہے کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ یقیناً یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی درست فیصلہ لے سکے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے یہ 6 برس کے تھے یا 7 برس کے تھے یا 9 برس کے تھے، روایتیں مختلف ہے کہ اس قدر چھوٹی عمر کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑی مضبوطی سے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دین لائے ہیں وہ برحق ہے، اور آپ علیہ السلام کی دعوت یہ حق پر مبنی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ روایتیں آتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد ابو طالب نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ الگ عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی یہ وہ دور تھا جب اسلام سری طور پر یعنی خاموشی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کر رہا تھا، طاقت اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب ابو طالب نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب حرکتیں کرتے اور عجیب طرح سے کچھ اعمال کرتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہارا کیا عمل ہے؟ آج سے پہلے ہم نے تو ایسا کوئی عمل کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس ایک دین آیا ہوا ہے اور آسمان سے کتاب نازل ہوتی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا تھا کہ دیکھو کبھی اپنے اس چچا زاد بھائی کو چھوڑنا نہیں، کبھی تمہیں غلط راہ کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بتا رہے ہیں اس بات پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا اور اس پر عمل کرتے رہنا۔ اس سلسلے میں ترمذی کی جو روایت ہے اول من اسلم علی، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے، یہ آپ کا ایک بڑا شرف ہے۔ اسی طرح آپ کی قدر و منزلت میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو اہل بیت سے قرار دیا، یعنی یہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کے شخص ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا، بڑا ستایا، اتنا ستایا کہ بات مباہلہ تک آ گئی، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کہیے کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، ہم بھی اپنے اہل و عیال کو میدان میں لے آتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر بد دعا کر دیتے ہیں۔ جو جماعت حق پر ہوگی وہ اس زمین پر باقی رہے گی، اس کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں لما نزلت هذه الآية دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسین فقال اللهم هؤلاء اہلی۔ روایتیں اس سلسلے میں اور بھی ہیں کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلاتے ہیں اور بلا کر انہیں اپنے پاس لیتے ہیں، میدان کی طرف نکلتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق انہیں اپنی چادر میں لے لیتے ہیں اور لے کر کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمائی وہ یہ کہ جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا کہ ہم جنگ کر آئیں گے، اس وقت تک آپ مسلمانوں کے پیچھے جو حالات ہیں اس کی نگرانی اور نگہبانی کرو گے، ان میں جو مسائل پیدا ہونے والے ہیں حل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لشکر لیے اور آگے بڑھ گئے۔ یہاں پیچھے کچھ منافقین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دینے لگے کہ علی بزدل ہو چکے ہو، عورتوں اور بچوں میں بیٹھے رہتے ہو، اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین ہوئے اور سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے
اور پہنچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے چلیے، آپ نے تو مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ علی بزدل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، موسیٰ کے بعد ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر والہانہ محبت اور رفاقت، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شرف کو بیان کرنے والی ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حد درجے محبت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کے وقت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جو آپ کی چہیتی بیٹی تھی ان کے مکان تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں علی موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بیٹی علی کہاں ہیں؟ تو پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جنتیوں کی سردار تھی کہنے لگی کہ مجھ میں اور علی کے درمیان کچھ اختلاف ہو چکا ہے۔ علی ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے اور انہوں نے قیلولہ یعنی دوپہر کی جو چھوٹی سی نیند ہوتی ہے وہ بھی گھر پر نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا پتہ تو لگاؤ علی کہاں ہے۔ شخص جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگاتا ہے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دیتا ہے کہ علی مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے گھر سے اٹھ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کونے میں بے فکری سے سو رہے ہیں۔ اتنی بے فکری ہے کہ آپ کے جسم سے چادر بھی ہٹ گئی اور مسجد نبوی کے زمین کی مٹی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ یا کمر پر لگ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے دست مبارک سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے مٹی جھاڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابو تراب اٹھ جاؤ، یعنی اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کے ساتھ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے زیادہ محبوب نام کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتا تو آپ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے۔ آپ کے خود کے نام یعنی علی سے بھی زیادہ محبوب نام آپ کے لیے ابو تراب تھا، اس لیے تھا کہ نام انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ یہاں پہ ایک مختصر سی بات جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے کہتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں کہ گھر کے بزرگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس امت کے چوتھے خلیفہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہیں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیٹی ہیں، جنتیوں کی سردار ہیں، لیکن باوجود اس کے شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اب ان اختلافات کے بعد بڑوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بڑوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ دونوں کے درمیان جس قدر ہو سکے آسانی کے ساتھ، جس قدر ہو سکے جلدی کے ساتھ ان کے مسائل حل کر دیں اور ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو نوجوان رشتے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہمیں بڑوں ہی کا کردار نظر آتا ہے۔ کتنے مرد لڑکے ایسے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے میری بیوی سے کوئی شکایت نہیں، لیکن یا تو بیوی کی ماں سے شکایت ہے یا پھر بیوی کے باپ سے شکایت ہے، میرے پاس رہتی ہے تو اچھے سے رہتی ہے لیکن جب گھر جا کر واپس آتی ہے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں، وہ جھگڑنے لگتی ہے، نئی نئی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگتی ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری ہی بچیوں کا گھر تباہ ہو جائے گا، ہماری ہی امت کا سکون بگڑ جائے گا۔ ہمیں بہتر سے بہتر رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بچیوں پر کچھ تکلیفیں آئیں گی، لامحالہ آئیں گی، مردوں پر آتی ہے، مرد باہر کی تکلیفوں کو جھیلتا ہے، عورت گھر کی تکلیفوں کو جھیلے گی،
کپڑے دھونے کی تکلیف جھیلنے کی، برتن دھونے کی تکلیف، جھاڑو مارنے کی تکلیف، کھانا پکانے کی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے اسے ایسے ہی کاموں کے لیے پیدا کیا۔ خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کرتی ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، اتنے کام دن بھر کر رہی ہوں کہ آٹا پیسنا پڑتا ہے چکی کے ذریعے، پھر آٹا گوندنا پڑتا ہے، باولی سے پانی نکالنا پڑتا ہے، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، گھر کو جھاڑو لگانا پڑتا ہے، اور دوسرے بھی کام ہوتے ہیں، پھر عبادتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ مسجد نبوی میں ادا کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے غلام مانگا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں کہ رات سونے سے پہلے یہ ذکر کرو، تمہیں سکون میسر آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ نہیں لگائی کہ گھر پر ایک کام والا کیوں نہیں رکھتے، یا تم میری بیٹی پر اس قدر زیادہ کام کیوں ڈال رہے ہو۔ ان کے ذہنوں میں معہود تھا کہ عورتوں کو گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں تو بڑے لوگ اپنا بڑا کردار ادا کریں، اس سے بچوں کے گھر سکون سے آگے بڑھ سکتے ہیں، گزر سکتے ہیں۔ الغرض اس حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجے محبت کرنے والے تھے۔ اس کا ثبوت جنگ خیبر ہے۔ مسلمان خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے، وقت طویل ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کے پاس غذا ختم ہو رہی ہے، اور سارے مسلمان بے چین ہیں کہ خیبر کا قلعہ آخر کب فتح ہوگا۔ قلعے کے اندر جو یہودی ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، ان کے پاس رسد اچھی ہے، اور وہ اندر دبک کر بیٹھے ہیں، انہیں باہر نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ دوں گا جس پر اللہ تبارک و تعالی اس قلعے کو فتح کر دے گا، اور یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اس سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ رات تھی، سارے صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ یہ اپنے بستروں پر اللہ سے یہی دعائیں کر رہے تھے کہ الہ العالمین کل کے روز یہ جھنڈا ملے تو میرے ہاتھ ملے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک واحد موقع تھا جس میں میں نے کسی عہدے کی طلب کی، اس لیے کہ میری یہی خواہش تھی کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرے۔ اب میں اللہ اور اس کے رسول میں سچا ثابت ہو جاؤں کہ نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی گواہی نکلی ہے۔ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رات اسی آس میں اور دعا میں گزارتے ہیں کہ جھنڈا کل ملے تو میرے ہاتھ ملے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دوسرے روز جب صحابہ جمع ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے اپنا چہرہ دکھانے لگے، اس انداز سے سامنے آنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا نام لے لے اور ان کے ہاتھ رایا یعنی جھنڈا دے دے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے لعاب دہن یعنی اپنا تھوک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا دیا۔ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں لگنے کی دیری تھی کہ آپ کی آنکھیں ویسی ہو گئی جیسے کبھی کوئی بیماری اسے لگی ہی نہ ہو، آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھنڈا ان کے ہاتھ دیا اور کہا کہ علی اللہ کے نام پر خیبر کی طرف آگے بڑھو۔ اس روز سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات کہنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در خیبر اکھاڑ دیا، خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ اس بات کا کوئی صحیح سچا ثبوت نہیں ہے۔ قلعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح کیا گیا۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سب مل کر اقدام کیا اور سبوں نے مل کر ساتھ دیا۔ یہ روایتیں پیش کی جاتی ہے کہ علی کے بازو کے علاوہ در خیبر کبھی اکھڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ سب مبالغہ آرائیہ ہیں جس سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جتنی فضیلتیں آئی ہیں کیا وہ کم ہیں؟
کہ ہم مزید کچھ ایکسٹرا چیزیں لا کر آپ کی طرف منسوب کریں، کچھ زیادتیاں آپ کی طرف بڑھا دیں، اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ کی شان میں پہلے ہی جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ نے دروازہ اکھاڑ دیا، دوسرے ہاتھ سے یہاں تلوار پھیرتے تو 100 لاشیں گر جاتی، وہاں تلوار پھیرتے تو 100 لاشیں گر جاتی۔ یہ سب خرافات ہیں۔ علامہ احسان الہی ظاہر رحمہ اللہ علیہ نے خطاب کے درمیان کہا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کہ ابا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علی کے ایک ہاتھ میں دروازہ تھا تو دوسرے ہاتھ سے وہ لوگوں سے جنگ کیسے کر رہے تھے؟ علامہ احسان نے کہا کہ شاید شیعوں کی کتابوں میں یہ بات بھی ہو کہ علی نے دروازے کے اندر سے کھڑکی نکال لی ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کمی کرنے والی باتیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے دروازہ اکھیڑا ہی نہیں۔ ہاں، جو جنگی تدبیریں ہوتی ہیں ان تدبیروں کے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح کیا گیا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر وہ تدبیریں آسان کر دی۔ آپ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کی فتح آسان کر دی، اور شام ہونے سے پہلے اللہ نے اپنے فضل و احسان سے آپ کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں سے ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اس سے بھی بڑھ کر کہ اللہ اور اس کے رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ بڑی فضیلت ہے۔ ہم کسی کے محبوب ہو جائیں یہ تو ممکن ہے، لیکن ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارا محبوب ہو جائے، یہ محبت کا اونچا درجہ ہے، آخری درجہ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ ہمارا یہ مقصد اس وقت پورا ہو جائے گا جب اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ مقصد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں اللہ نے اپنے فضل و احسان سے عطا کر رکھا تھا۔ ابھی اور کچھ باتیں بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہاں تک کہا تھا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان علی منی وانا منہ، بے شک میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا مددگار ہے۔ یہ عام معنی میں کر رہا ہوں۔ اسی لفظ کو لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حد درج غلو کیا جاتا ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زبان کی لغت دیکھنی پڑے گی، ڈکشنری دیکھنی پڑے گی۔ تو عربی ادب کی جو ڈکشنری ہے اس میں ولی کا معنی دوست کا کیا گیا ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہی۔ یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی کہی تھی۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی میت کے قریب ہو کر یہ کہا تھا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حد درجے قربتوں کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد جہاں تک بات ولی کی ہے تو بات ولی کی یہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی کے ساتھ قریب ہونے والے ہیں، ہر کسی کی دوستی رکھنے والے ہیں، اور جس قدر آپ کے حق میں ممکن ہو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے قدرتوں کے مالک ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دعا بھی تھی۔ بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی بیمار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم عافیہ اللہم اشفیہ، اے اللہ علی کو صحت دے دے، علی کو شفایاب کر دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فمشتکیت وجعی ذلک بعد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا تھی، وہ روز تھا کہ اس کے بعد سے علی کو پھر کبھی کسی بیماری نے نہیں چھوا۔
یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علی رضی اللہ تعالیٰ کی والہانہ محبتوں کا اظہار ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بہترین قاضیوں میں سے جیسا کہ روایت آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس روایت کے راوی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری عمر کم ہے اور مجھے قضات کا تجربہ بھی نہیں ہے، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ سیہدی قلبک علی، ان قریب اللہ تمہارے دل کے رہنمائی کرے گا، تمہارے دل کو درست کر دے گا، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، اور تمہاری زبان سیدھی اور مضبوط کر دے گا، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب کبھی تم دو لوگوں کے درمیان بیٹھو تو پوری بات سنو، دوسرے کی بھی بات ویسے ہی سنو جیسے پہلے کی بات سنتے ہو، دونوں کی بات سننے سے پہلے کبھی فیصلہ نہیں دینا۔ اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نصیحت کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءِ بَعْدِي۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخ ہے، آج تک کا دن ہے جب سے مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاضی بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی فیصلے میں مجھے شک و شبہ نہیں ہوا، میں جو فیصلہ کیا بالکل درست فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حق میں یہ بھی کہا تھا کہ اس امت کا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید کچھ فضیلتیں ہیں، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نگاہوں میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اونچی منزلتیں تھیں، اونچی فضیلتیں تھیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو